بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ امام مہدی سے متعلق مرد و عورتوں کی بیعت کا تذکرہ۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی تیاری کے لیے علماء کرام کی بیعت مہدی سے پہلے 7 علماء کرام تلاش مہدی کے لیے بیعت شروع کریں گے، جس کے لیے ان میں سے ہر عالم کے ساتھ 313 افراد کی بیعت ہوگی۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم میں امام مہدی کی بیعت۔ قبائل ایک دوسرے کے ساتھ مشت و گریباں ہوں گے، اس طرح جتھہ بندیاں شروع ہو کر لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے اور مکہ میں قتل و قتال شروع ہوگا، تو لوگ اس زمانے میں بہتر کے پاس جائیں گے۔ علماء کرام ان کو تلاش کریں گے اور مکہ مکرمہ میں ان کو پالیں گے اور وہاں پر موجود ایک گھر سے نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم میں لا کر ان کے نہ چاہتے ہوئے بیعت کریں گے۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال سے اوپر ہوگی۔ سب سے پہلے علماء کرام کو ان کی جگہ بتانے والا امام مہدی کا ایک دینی بھائی اور دوست ہوگا۔ بیعت کے وقت امام مہدی کے انصار کی تعداد 313 ہوگی، جن میں عورتیں بھی شامل ہوگی، جن کے مرتبے تک نہ تو گزشتہ زمانوں کے لوگ پہنچ چکے ہوں گے اور نہ ہی بعد میں آنے والے نسلیں پہنچے گی۔ یہ لوگ اہل مکہ، اہل شام اور اہل یمن میں سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب راستے اور کاروبار بند ہوں گے اور ہر سو مختلف قسم کے فتنے وقوع پذیر ہو چکے ہوں گے، اس دوران دنیا بھر کے مختلف اطراف سے 7 علماء کرام پہلے سے کسی متعین تاریخ کے بغیر امام مہدی کے بیعت کے لیے نکلیں گے۔ جب ان میں سے ہر عالم دین کے ہاتھ پر تقریباً 313 لوگوں نے بیعت کی ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمران بن حسین الخزاعی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو کن علامات سے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری نسل سے ہوں گے۔ قد و قامت میں گویا کہ وہ بنی اسرائیل کے مردوں کی طرح ہوں گے۔ اس نے 2 کھتوانی چادریں پہنی ہوں گی، اس کے چہرے کا رنگ چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اس کے دائیں گال پر ایک سیاہ خال ہوگا اور اس کی عمر 40 سال سے اوپر ہوگی۔ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کے ایک زمانے کے لیے ان گھاٹیوں میں روپوش ہوں گے، اور اشارہ کرتے ہوئے مکہ کی گھاٹی زیتوا کی طرف ہاتھ سے نشاندہی فرمائے۔ بیعت سے 2 دن پہلے امام مہدی کے ایک دینی بھائی امام مہدی کو تلاش کرنے والے بعض اصحاب کو کہیں گے کہ تم کتنے لوگ ہو جو تلاش کے لیے یہاں آئے ہوں؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم 40 بندے ہیں۔ وہ صاحب پوچھیں گے کہ اگر میں تمہیں تمہارا مطلوبہ شخص دکھا دوں تو تم اس کی کیسی اطاعت کرو گی؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر پہاڑوں میں پناہ لیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہائش پذیر ہوں گے۔ پھر وہ آنے والی رات میں ان سے ملیں گے اور ان کے 10 اہل حل وعقد کو باہمی مشاورت سے منتخب کر کے آنے والے رات ملاقات کے لیے حاضر کریں گے۔ عقد الدرر فی اخبار المہدی المنتظر۔ زیتوا مکہ مکرمہ میں ایک وادی کا نام ہے جہاں موجودہ دور میں جرول، الظاہر اور عتیبیہ کے نام سے بعض علاقے ہیں۔ عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی قعدہ میں جتھہ بندی ہوگی اور اس کی نشاندہی یہ ہوگی کہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بہت زیادہ لوگ مارے جائیں گے اور اتنا خون بہہ جائے گا کہ ان کا خون جمرہ عقبہ تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اپنے صاحب یعنی امام مہدی کے پاس آ جائیں گے اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو لائیں گے اور اس کے نہ چاہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر آپ بیعت لینے سے انکار کریں گے تو ہم آپ کی گردن کاٹ دیں گے۔ وہ لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے اور ان کی تعداد اہل بدر کی طرح ہوگی، زمین و آسمان کے لوگ ان سے خوش ہوں گے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ امام مہدی کے بغیر حج اور عرفہ کریں گے۔ اس دوران کے حاجی منا میں ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر بہولے کتوں کی طرح حملہ کریں گے اور قبائل بھی آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے قتل و قتال شروع کریں گے، جس کی وجہ سے خون جمرہ عقبہ تک پہنچ جائے گا۔ تو لوگ سب سے بہترین امام مہدی کے پاس جائیں گے اور وہ کعبہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چھمٹائے ہوئے زار و رو رہے ہوں گے۔ فرمایا، گویا میں ان کی آنسو سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ انہیں بیعت کے لیے ایک بار پھر درخواست کریں گے تو وہ کہیں گے، کتنی بار تم اپنے
کیے گئے وعدوں کو توڑ چکے ہو، مسلمانوں کا کتنا خون ناحق تم بہا چکے ہو۔ اس کے بعد امام مہدی نہ چاہتے ہوئے لوگوں کے اصرار پر بیعت کریں گے۔ اے مخاطب، اگر تم اسے پاؤ تو اس کی بیعت کرو، کیونکہ یہ زمین و آسمان میں مہدی کا لقب پایا ہوا ہے۔ حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اختلافات کی آوازیں ہوں گی، شوال میں جنگ کی آوازیں اٹھ جائیں گی، اور ذی قعدہ میں قبائل کی آپس میں جتابندیاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور مینا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں بہت لوگ قتل ہو جائیں گے، اور خون جمر عقبہ تک بہہ جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اپنے صاحب امام مہدی کے پاس جائیں گے اور اس کو رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لا کر اس کے نہ چاہنے کے باوجود بیعت کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ اگر آپ بیعت سے اعراض کریں گے تو ہم آپ کی گردن کاٹ دیں گے۔ اس سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ امام نعیم بن حماد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو امت میں پھیلی ہوئی مایوسی کے بعد ظاہر کریں گے، یہاں تک کہ ظہور سے پہلے لوگ کہیں گے کہ کوئی مہدی نہیں، اور امام مہدی کے انصار اور مددگار شام سے آئیں گے، ان کی تعداد بدرین کی طرح 313 ہوگی۔ یہ حضرات شام سے چل کر امام مہدی کو مکہ میں صفا کے قریب تلاش کر کے نکالیں گے۔ امام مہدی کی بیعت ان کے نہ چاہتے ہوئے ہوگی، اور آپ لوگوں کو 2 رکعت نماز قصر پڑھائیں گے اور پھر ممبر پر خطبے کے لیے چڑھ جائیں گے۔ حضرت ابو طفیل محمد بن حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے مہدی کے بارے میں پوچھا، تو حضرت نے بربنائے لطف فرمایا، دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کا نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو مجتمع کر دیتا ہے، اور ان میں یگانگت و الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے متحوش ہوں گے اور نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے، مطلب یہ کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھے ہونے والے کی تعداد اصحاب بدر، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایسی خاص اور جزوی فضیلت حاصل ہوگی، نہ اس سے پہلے والوں کو حاصل ہوئے اور نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا، کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر ابو طفیل نے فرمایا، بخدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ چنانچہ ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہوئی۔ امام حاکم نے اس روایت کو مستدرک میں نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح علی شرط شیخین ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کا بادشاہ مشرق کے بادشاہ کی طرف چل کر اس کو قتل کرے گا، اور ایک لشکر جمع کر کے مدینہ پر لشکر کشی کرے گا، تو اللہ ان کو زمین میں دنسا دیں گے، پھر ایک لشکر بھیجے گا تو وہ حرم میں بنا لیں گے، اور ان کے ارد گرد 313 انصار پرندوں کی طرح جوق در جوق آ کر بیعت کریں گے۔ ان میں عورتیں بھی ہوں گی۔ امام مہدی کا ظہور اس دور میں ہوگا جب ظالم حکمران کے ظالم بیٹے برسر اقتدار ہو۔ امام مہدی کے دور میں عدل و انصاف نافذ ہوگا، جس کو دیکھ کر زندہ لوگ مردوں کے بارے میں تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی زندہ ہوتے، تو آج اس انصاف سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ طبرانی نے الاوسط میں یہ روایت نقل کیا ہے۔ علامہ ہیثمی نے فرمایا، لیث بن ابی سلیم مدلس ہے۔ مدلس کے علاوہ اس روایت کے رجال ثقات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب راستے و کاروبار بند ہوں گے اور ہر سو مختلف نوع قسم کے فتنے وقوع پذیر ہو چکے ہوں گے، اس دوران دنیا بھر کے مختلف اطراف سے 7 علماء کرام پہلے سے کسی متعین تاریخ کے بغیر امام مہدی کے بیعت کے لیے نکلیں گے۔ جب ان میں سے ہر عالم دین کے ہاتھ پر 313 لوگوں نے بیعت کی ہوگی، یہ تمام علماء کرام مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے مل کر آنے کی غرض جانیں گے، تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی غرض اس زمانے میں وقوع پذیر فتنوں کے اختتام کے لیے اس شخصیت کی تلاش ہے جس کے ہاتھ پر بیعت
کے بعد فتنوں کی یہ کثرت رک جائے گی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ان سب حضرات علماء کرام کا یہی کہنا ہوگا کہ کتب حدیث سے اس شخص کا نام، اس کی ماں کا نام اور اس کی صورت و سیرت جان چکے ہیں۔ یہ سب علماء کرام احادیث مبارکہ میں ذکر کردہ علامات کی تلاش کرنے پر متفق ہوں گے، تو اس کی تلاش کر کے مکہ میں انہی صفات سے متصف شخصیت کو پائیں گے، تو ان کا نام، باپ کا نام، سادات خاندان میں ہونا وغیرہ اور دیگر علامات کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ گل خلاصی کے لیے کہیں گے نہیں، بلکہ میں انصار میں سے ہوں، یہ کہہ کر وہ شخصیت ان کے ہاتھ سے بھاگنے کا موقع پا لیں گے۔ یہ علماء کرام ان شخصیت کے بارے میں معرفت اور زیادہ خبر رکھنے والے لوگوں سے جب اس شخصیت کا انصار میں سے ہونا بیان کریں گے تو کہیں گے یہ تو وہی شخصیت ہے جنہیں تم تلاش کر رہے تھے، اور وہ تم سے جان چھڑا کر مدینہ منورہ پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا علماء کرام ان کی تلاش میں مدینہ منورہ جائیں گے۔ اسے ان علماء کرام کے مدینہ منورہ آنے خبر معلوم ہوگی تو وہ واپس مکہ مکرمہ جائیں گے، اور تو یہ علماء کرام ان کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے اور امام مہدی سے متعلق صفات کے بارے میں ان سے معلومات لیں گے، لیکن اس بار پھر وہ وہی جواب دیں گے کہ میں وہ شخصیت نہیں ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے، بلکہ میرا نام اور میرے باپ کا نام تو یہ ہے۔ ہاں البتہ اگر تم کہو تو تمہیں تمہاری مطلوبہ صفات کی شخصیت دکھا سکتا ہوں۔ اس بار پھر وہ شخصیت ان کے ہاتھوں سے نکلنے میں کامیاب ہوگی۔ پھر اس کی تلاش میں مدینہ منورہ جائیں گے تو وہ مکہ مکرمہ لوٹ چکے ہوں گے، لہٰذا علماء کرام مکہ مکرمہ لوٹ کر انہیں رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان پالیں گے تو کہیں گے کہ جب آپ اپنا ہاتھ بیت کے لیے نہیں بڑھاتے تو ہمارے اور امت مسلمہ کے خون کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ ہماری تلاش میں سفیانی یعنی مہدی مخالف لشکر پہنچنے والا ہے، جس کا سربراہ قبیلہ جرم کا ایک آدمی ہے، اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر بیت کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے ہاتھ بیت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے۔ ان کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو دن میں شیروں کی طرح لڑائی کرنے والے اور رات کو تارک الدنیا بزرگوں کی طرح عبادت گزار ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفہ کے موت کے وقت اختلاف ہوگا، اس دوران مدینہ سے ایک آدمی مکہ بھاگ جائے گا تو اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے اور لوگوں کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے رکن یمانی و مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کرے گا۔ سنن ابن ماجہ نے یہ روایت کیا ہے۔ سلیلی کی روایت میں ہے کہ اس کے پاس یمن اور شام کے لوگ آ کر اس کا بیعت کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس شام کے ابدال اور ان جیسے لوگ آئیں گے، گویا کہ ان کے دل لوہے کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، جو راتوں کے راہب اور دنوں کے شیر ہوں گے، اور اس کے پاس اہل یمن بھی آ کر رکن یمانی و مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کریں گے۔ مدینہ سے کنارہ کشی کر کے امام مہدی کی قتال پر بیعت۔ مدینہ منورہ پر لشکر کشی کے بعد امام مہدی دو برید فاصلے کے دوری پر تشریف لے جائیں گے، جہاں دوبارہ بیعت لی جائے گی۔ بیت المقدس میں امام مہدی کی بیعت۔ بیت المقدس میں امام مہدی کی بیعت ہوگی اور بیعت ہدایت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک ایسا واقعہ نمودار ہوگا جس کی وجہ سے زیت کے پتھر بھی تباہ ہو جائیں گے۔ حرہ کا واقعہ اس کے سامنے محض کوڑے کی رسی کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ سے 2 برید کے فاصلے پر کنارہ کشی اختیار کریں گے، پھر امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ حضرت یونس بن میسرہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ مزنی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بیت المقدس میں ہدایت کی بیعت ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔